النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین والنصیحہ اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. دین کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین نصیحت کا نام ہے. جتنا جاوے پورے دین کی تشریح کرے. دین نصیحت خیر خواہی کا نام ہے. اس کی اہمیت معلوم ہے کہ نہیں؟ خیر خواہی کی ہم تمام مسلمانوں میں یہ صفت ہونی چاہیے. کچھ نہیں سمجھتے ہی نہیں جو جتنے پیسے کماتا ہے کافی. یہ کامڈی جملہ مانا یہ شر دیکھیے مجھے دکھلائیے گا. بیان بھی کرتا رہتا ہوں. پورے دین کا خلاصہ کیا بتایا؟ الدین اور نصیحت. نصیحت کو اگر یہ چیز آ گئی دین پر عامل ہو گئے ہے کہ نہیں؟ الدین اور نصیحت. ہم تو کبھی کسی مضمون بھی نہیں پڑھا لیکن ہم تو بیان کرتے رہتے ہیں نبی کریم سے الدین اور نصیحت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی واعظ ہو سکتا ہے؟ تو وعظی کے لیے آئے تھے، مبعوث ہوئے تھے. اس لیے ہر قول فعل حال سکوت بھی ان کا نصیحت، بولنا بھی نصیحت، چلنا بھی نصیحت. استنجا کرنے کے بھی جو لکھے ہیں کہ اس طرح استنجا کے لیے جاتے تھے وہ بھی لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ اتنا اہتمام کرتے تھے استنجا میں پردے کا، ہے نا؟ معلوم ہے یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ صرف تہجدی کی روایت نہیں تھی حضور، یہ بھی تھی. استنجا کیسے کرتے تھے، کیسے جاتے تھے، کتنا احتیاط فرماتے تھے، پردہ کیسا کرتے ہے کہ نہیں؟ الدین کچھ پتہ نہیں ہے، مولوی لوگوں کو بھی کچھ پتہ نہیں. الدین والنصیحہ کیا جملہ ہے؟ الدین والنصیحہ. دین نصیحت کا نام. اس سے بڑھ کے مختصر جملہ ہو سکتا ہے؟ کچھ نہیں پتا. ہمام کو کیا خواص کو کچھ پتہ نہیں. ایک دفعہ اخیر میں حضرت کا آیا تھا تو بات یاد آیا تھی. یہ بات یہ صرف اس پر بیان کرنا شروع کیا کہ استنجا کرنے کیسے جایا جائے اور کیسے آیا جائے. پوری بحث، پوری مجلس، مسجد میں کیسے داخل ہو جائے، کیسے نکلا جائے، سمجھتے ہی نہیں. یہ تو سب کے لیے نہیں. تصوف تھوڑی نہیں کی ہے کہ کچھ لوگ ہیں کچھ نہیں. یہ تو سب کے لیے سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی جو زبردست ہمارے بزرگ ہیں، فرماتے تھے کہ یہ سجدے میں استنجا کیسے کرنے جاؤ، کون سا پیر رکھو، کون سا نکلے ہو. یہ بیان بڑے شدت سے حضرت نے بیان شروع کیا تھا. اب وہ سب کیا بیان کرو، نہیں کوئی وجہ تھی تب تو وہاں شاہ فضل الرحمان صاحب نے بیان کیا اس کو. استنجا کا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور ایسی صورت ہے مولانا کہ استنجا کرنے کی صورت بھی کہیں کہیں لوگوں نے ڈھونڈ لیا صاحب نے کہ حضور اس طرح استنجا کرتے تھے، اس رخ میں بیٹھتے تھے، یہ کرتے تھے. سنت اللہ کی سنت، رسول کی سنت. اللہ ہم سب کو توفیق. اخیر میں حضرت بہت اس طرح سونا چاہیے. پیشاب کے لیے رکھا جاتا تھا، مریض آخری کہنا اب میرے کمرے میں نجاست کا برتن بھی نہ رکھا جاتا ہو. ہم لوگ سب کا وجود ہے زندگی بھر. اب میرے کمرے میں نجاست کی چیز نہیں رہی. یہ ہمارے مشائخ تھے. حضرت بہت خاموش بیٹھ گئے. ہم لوگ سمجھے کہ آخر وقت ہے، رونے لینے لگے سب لوگ. جب اچھے ہوئے کچھ عجیب میں بھی سمجھتا تھا کہ میرا آخری وقت ہے. ٹھیک چلیے، میں بھی سمجھتا تھا آخری وقت. لیکن میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اللہ مجھے مہلت دیجیے کہ کچھ میں اصلاح کر لوں اپنی. ماشاء اللہ سے عقیر ہم لوگ رونے لگے تھے تو کہا مجھے بھی اندازہ تھا کہ میرا آخری وقت ہے، لیکن میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا وقت دیجیے. یہ سب چیزیں ہیں اس دنیا کے مجھے.
دنیا تو اپنی طرف کھینچتی ہے. دنیا کے بارے میں دیکھنے میں چھونے میں نرم ہے لیکن اس کا مزہ بہت کڑوا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے دین کو بنانے کی قدر توفیق. ہر چیز فنا ہونے والی ہے, کوئی چیز رہے گی نہیں. ہمارے مشائخ علماء حضرت حاضری کے آخر کے حالات پڑھ لیجیے, میں پڑھ بھی سکتا پھر. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو آخرت کی فکر ایک لمحہ کے لیے ہو جائے گا, وہ لمحہ سارے زندگی کے اوپر غالب آ جائے گا. جو لمحہ جس کے ساتھ اللہ کا تعلق ہو گیا, اللہ قدیم تو وہ لمحہ بھی قدیم. اس میں اخیر وقت کو بچاؤ, سب کچھ ہوا, اخیر وقت تمہارا اگر صحیح ہے تو وہ لمحہ تم کو جنت میں لے جائے گا. اللہ تعالیٰ ان لمحات کی قدر کرنے کی توفیق. اب تو یہ ہے عام طور سے میں دیکھتا ہوں سنتا ہوں کہ اخیر دن اور زیادہ مردے کو جو مردہ ہونے والا ہے ان کو پریشان کر دیتا ہے. الجھن بہت خطرناک چیز ہے. یوں ہی بچنا چاہیے. میں نے خود دیکھا, ایک عرب عالم نے کہا کہ اپنے کو بچاؤ, دنیا کی باتوں سے, دنیا سے بچاؤ, ورنہ اخیر میں بھی یہی رہے گا. انہوں نے مثال دیا ہے, عرب عالم ہے مصری, کہا اخیر میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا, وہ یہی کہتا رہ گیا کہ فلاں کپڑا 4 آنا گز اور اس کا 5 آنا, اسی پہ مر گیا. زندگی کی متعلق نہیں ہے بات, یہ موت کی متعلق. وہ موت یہ ہے جو در حقیقت زندگی تو وہی موت سے شروع ہوتی ہے. وہ زندگی تو موت ہی سے شروع. اول قدم کیا ہے؟ موت ہے. تصور, مرو گے تب تو وہاں جاؤ گے, تو وہاں کے بعد جب جاؤ گے اس لائق میں تب تو بات شروع ہوگی. بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, عمر کے اعتبار سے بھی زیادہ. تم نے بعض مادی چیزوں کے حاصل نہ ہونے کے بارے میں لکھا ہے کتاب میں. اخیر اس کتاب کو ختم کیا, تیسری جلد کو. بہت سناتے تھے ماشاء اللہ, یہی رہتے تھے. لیکن یہ چیز ضروری نہیں کہ اس طرح چھپی رہی. پہلے دوسرے کسی پرانی تھی, فارسی میں تھی. تم نے بعض مادی چیزوں کے حاصل نہ ہونے کے بارے میں لکھا ہے. سیدنا معصوم لکھ رہے ہیں, اپنے ایک مرید کو لکھ رہے ہیں. 7,000 خلیفہ تھے ان کے, 7,000 ہندوستان میں. تم نے بعض مادی چیزوں کے حاصل نہ ہونے کے بارے میں لکھا ہے. اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ بہتر ہے. نہیں ہے نہیں, اپنی بات ہے, یہ تسلی دے دی ہے. تمہارے پاس بہت سامان نہیں ہے تو اچھا ہے, اور جو اللہ کرتا ہے وہ اچھا ہے. تمام امور کو اللہ کے سپرد کر دو, یہ ہم لوگ کے لیے. تمام امور کو اللہ کے سپرد کر دو, اور مادی اشیاء کے حصول میں خواہ مشقت مت جھیلو. یہ بھی ہو جائے, یہ بھی ہو جائے, دیکھتے رہو. مادی چیزوں میں غریب تعلیم ہے, اسی پہ ختم کیا کتاب کو سیدنا محمد معصوم. اور مادی اشیاء کے حصول میں خواہ مشقت مت جھیلو. یہ بھی مل جائے, وہ بھی مل جائے. ایسے ہی حالات, ایسے ہی ہے. یہی دن رات یہی ہے. مرتے وقت بھی ذہن خالی نہیں ہوتا. مر جانا چھوڑ کے, لیکن اسی کے ساتھ دل اس کا متعلق, اسی کے ساتھ کیا لے کے جاؤ گے خدا کیا. حضرت بہت بلمردہ تھے, تو ہم نے سمجھا کہ آخری وقت ہے. تو بعد نے کہا کہ جی میں بھی سمجھتا تھا آخری وقت ہے. میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ, اس حال میں آ رہا ہوں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, مجھے تیاری کا حق دیجیے, وقت دیجیے. اللہ نے مجھ کو وقت دیا ہے. اللہ 1 منٹ کے اندر تیاری وہاں کی.
لاکھوں سال چاہیے، لیکن اللہ جب چاہتا ہے تو لاکھوں سال کے معاملے کو منٹوں میں نپٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ ہے آخرت. اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ بہتر ہے. تمام امور کو اللہ کے سپرد کر دو اور مادی اشیاء کے حصول میں خام مشقت میں جھیلو. اخیر میں لکھا جائے یہ ملفوظ ہے اور مکتوب. یاد رکھو کہ ہماری عزت ایمان و معرفت کے ساتھ وابستہ ہے. یہ سب کے لیے مولانا، سب کے لیے، ہمارے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے. یاد رکھو کہ ہماری عزت ایمان و معرفت کے ساتھ وابستہ ہے. حضرت بہت بیمار ہو گئے تھے تو ہم سب رونے لگے تھے. بالکل یہ کہ آخری جب اچھے ہو گئے فرمایا جی مجھے بھی خیال ہو رہا تھا کہ میرا آخری وقت ہے. حضرت فرمایا مجھے تم رو رہے تھے تو مجھے بھی خیال تھا کہ ماشاء اللہ سے بات کر رہا. لیکن میں نے اللہ سے کہا اے اللہ مجھے مہلت دیجیے کہ کچھ میں تیاری کر لوں. خود حضرت سے سنا ہوا مجھے کچھ مہلت دیجیے کہ میں تیاری کر لوں. مجھے مہلت دی گئی. جہاں سے اس کے بعد سے جو پیشاب وغیرہ کے لیے برتن ہٹوا دیا کہا اس میں اب کچھ نہ رہے. پاک صاحب یہ برتن بھی اس کا نہ رہے، پیشاب شاہ کرنا درکنار. خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو، یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو. خون دل پینے کو، لخت جگر. یاد رکھو کہ ہماری عزت ایمان و معرفت کے ساتھ وابستہ ہے اور اخیر میں بھی دنیا ہی میں وابستہ ہو. تف ہے ایسی زندگی پر. اللہ ہم لوگوں کی زندگی کو پاک کرے. جا رہے ہیں آخرت کی طرف، اب فکر ہے دنیا کی. بھی آخرت بھی جاتا تو آخرت فکر رہتی ہے بھائی ٹکٹ ٹھیک رکھنا، یہ رکھنا دے چھوٹ نہ جائے، ایسا رکھ دیا ہوتا. ہمارے ٹکٹ ہی چھوٹ چلے جاتے ہیں. اس وقت تیاری تو آگے کی کر رہے ہیں. دیکھو پاسپورٹ ٹھیک ہے تمہارا، ٹکٹ ٹھیک ہے، ریزرویشن کرائے ہو ٹھیک ہے. یہ دیکھو وہاں جانے کے بعد معلوم ہوا کہ ریزرویشن ہی نہ ہوتا ہے، نہیں لے گئے. سب بیوقوف لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اسے آخر میں اس سے زیادہ بیوقوفی ہوگی. فرشتے کہیں بیوقوف آیا ہے یہاں پر، کوئی سامان اس کے پاس آخر کا نہیں. حضرت شاہ رسول اللہ صاحب بہت آخرت کی فکر. اس لیے کے بعد کیا پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے یہ بھی فکر. یاد رکھو ہماری عزت ایمان و معرفت کے ساتھ وابستہ ہے، مال و جاہ کے ساتھ نہیں. میرا پورے تیسری جلد کا خلاصہ ہے. یاد رکھو ہماری عزت پڑھتے بھی نہیں. اردو میں چھپی ہے کسے خریدا ہوگا؟ کتاب کے لیے 10 روپیہ بھی نہیں خریدنے کے لیے. چاہتے کوئی مل جائے منگنی اور ایسی کتابوں پھر دینا بھی نہ پڑے، رکھ بھی دیتے ہیں، دیتے ہی نہیں کتاب. جو پڑھنے کے لیے آتا ہے وہ بھی نہیں دیتا. بڑی بے حسی ہے، ڈھائی بے حسی. ادھر میں کہا میں مولانا علی میں رحمۃ اللہ کہا مولانا ہم نے ایک کتاب لکھی ہے، کیا کریں؟ وہ ختم ہو گئی، آپ کو ہم دے نہیں سکے. حضرت علی میں مولانا ہم نے ایک کتاب لکھی ہے، کیا کریں؟ ہم ضرور دے دیتے ہم. دی ابھی آپ کو. میں کہا ہم نے تو خرید لیا. میں خرید لیا آپ نے ہماری کتاب؟ اتنا تعجب ہوا خریداری پر. معلوم ہے کہ جیسے پہلے آدمی ہے جو کتاب خریدے ہو. عام آدمی آتے ہیں بڑے سے بڑا. وہاں تھا جہاں تھا ایک آدمی آئے جو سب سے مہنگی کتاب تھا جاہل، یہ دیجیے مولانا. تو کیا کرو گے؟ میں کہہ رہا تھا وہ 100-200 روپئے کتاب تھی، میں خریدا تھا. اب کہتا تھا مجھ کو دے دو. تو دوسرے آدمی نے اس کو ڈانٹا کہ مولانا کہتی ہیں کتاب تم مانگ رہے ہو،
خرید سکتا تھا، 10-20 کتاب خرید سکتا تھا. بمبئی میں یہ ہے مسئلہ کتابوں خریدنے کا. ہم جو جاتے تھے، قاری ولی اللہ صاحب ہمارے ساتھ بھی تھے، بڑے تعلقات تھے. ایک گئے بہت، ہم نے ایک کتاب لکھی تھی، تذکرہ مسلمت حصہ 2 غالباً. تو لیجیے، انہوں نے دیا. وہ بیچارے تاجر آدمی، بہترین، بڑے بہتر تاجر، کہا یہ کیا دے رہے ہو تم؟ جو اردو ہے. دیکھا اردو آپ نے لیے، لیکن بہت سے اردو داں ہیں جو اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کا انتظام کیجیے، یہ اسی دے رہا ہوں. اور اللہ صاحب کو میں نے دیکھا، بہت سیٹ تھا، بہت بڑا، بہت اس میں ہوشیار ہوتے ہیں لوگ، ہم کو کریں گے. تو قاری اللہ نے ان کو سمجھایا، بہت بڑا آدمی بمبئی کا، کہا یہ کام تم کو آ سکتی، اس کو خریدو، 2-4-10 خریدو، اب بانٹ دو، کام آ جائے گی تم کو بھی. تو سمجھ آ گئی اس کو. وہاں کے لوگ بھی زیادہ نرم ہوتے ہیں دین کے کام. یہاں کہتے تو اور برا کہہ دیتا کچھ. اللہ ماشاء اللہ کچھ نہیں. وہاں نرمی فوراً لیا انہوں نے کتاب 10,000 جو اردو جانتا ہے وہ بہت مزاج شناس سے. اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور ان کو جزائے خیر دے. انہوں نے بہت مدد کیا. مطلب وہ بات ہوئی. یاد رکھو ہماری عزت ایمان و معرفت کے ساتھ وابستہ ہے، مال و جاہ کے ساتھ نہیں ہے. وہاں یہ نہیں پوچھے. تکمیل ایمان میں کوشش کرو. ایک حضرت واقعہ بہت سناتے تھے. ایک شخص تھے، داڑھی رکھے ہوئے تھے. تو ایک عورت فاحشہ تھی، وہ کہا کرتی تھی کہ مطلب تمہاری داڑھی اچھی ہے یا میرے بکرے کی داڑھی ہے. کئی مطلب سنا ہوا تھا مجلس میں. حضرت فرماتے تھے کہ ایک فاحشہ عورت تھی، مولانا سے داڑھی رکھے ہوئے آتے جاتے تھے، تو بطور طنز کے کہتے تھے کہ بتاؤ تمہاری داڑھی اچھی ہے یا میرے بکرے کی داڑھی اچھی ہے. بولتے نہیں تھے، چلے جاتے تھے. جب مرنے کا وقت آیا تو سمجھ گئے کہ میرا آخری وقت ہے. بہت سنا اس واقعے کو اسی مجلس میں. جو آخر وقت آیا تو کہا کہ میں جب جانے لگا، دیکھیے اتنا یقین تھا ان کو وفات ایمان پہ ہوگا. یہ کہا جب میں مر جاؤں میرا جنازہ فلاں کے دروازے کی طرف سے لے چلو. لے گئے لوگ. کرامت ظاہر ہوئی. کرامت الاولیاء حقن پڑھے ہیں نا آپ لوگ؟ ہاں، اولیاء کرامت. اٹھ کے بیٹھ گئے اس بے باک عورت کے گھر کے سامنے. بیٹھ کے کہا سن لے عورت، آج مجھے معلوم ہوا کہ میرے بکرے کی داڑھی میری داڑھی تمہارے بکرے کی داڑھی سے اچھی ہے. ایمان پر خاتمہ ہوا. کتنی مطلب میں نے سنا مشاہد بادشاہ صلی اللہ صاحب سے یہ واقعہ. بیٹھ گئے اور کہا کہ الحمدللہ معلوم ہوا کہ میری داڑھی تمہارے بکرے کی داڑھی سے اچھا ہو گئی. ایسے لوگ طنز بھی کیا کرتے ہیں. اللہ نے کرامت بھی ان کی دکھلا دی. کئی مرتبہ میں سنا اسی وجہ آج کے لیے. یاد رکھو کہ ہماری عزت ایمان و معرفت کے ساتھ وابستہ ہے، مال جاہ کے ساتھ نہیں. ہمارے بزرگوں نے الفاظ ہی کیسے اچھے رہے. مکتوبات ہے، خط کسی کو خط لکھ رہے ہیں، اس کا یہ خلاصہ ہے. سوچ جو ہوگا دیکھا جائے گا. اسی سے نہیں جاتا کہ جیسا کرا ارے جو ہوگا دیکھا جائے گا. وہ نکال دے گا ٹیٹی ڈھکا کر باہر نالا آیا ہے مزاق کرتا تو ٹکٹ بھی نہیں لایا اس کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو وہاں کی تیاری کی توفیق میں عمل فرمائے. یاد رکھو کہ ہماری عزت ایمان و معرفت کے ساتھ وابستہ ہے، مال و جاہ کے ساتھ نہیں. تکمیل ایمان میں کوشش کرو. تکمیل ایمان میں کوشش کرو اور مراتب معرفت حاصل کرنے میں پوری جد و جہد کرو. جتنا وقت قریب ہوتا ہے اتنے ہی اپنے اموال سے تعلق بڑھتا جاتا ہے.
60 سال کے بعد لکھا ہے فارغ ہو جاتے تھے ہمیشہ فضلوں کو جو بیٹا تو لوگ کمال ہو اللہ کے ذکر کے لیے فارغ. مراتب معرفت حاصل کرنے میں پوری جد و جہد کرو. یہ ضبط ہوتا ہے کہ نہیں میں پڑھا اس کو مجھے ضبط کر لیجیے گا. یہ آخر میری تقریر رہے گی. کون ہم لوگوں کی تقریر کون ضبط چاہے کچھ پڑھے چونکہ اب ہماری طرف سے کوئی ضبط بھی نہیں کرتا. ایک سطر لکھنے والا نہیں ہے. مولوی عالم بادل ہم لوگ ایک لفظ حضرت کی چھوڑتے تھے جاوی صاحب لکھتے تھے ہم لوگ لکھتے تھے. اور یہ بھی بات ہے مولوی دکھلانا بھی ہوتا تھا. اب 1 گھنٹے کی تقریر میں ہم مریم مالک صاحب جاتے تھے. اب مغرب و بعد اس پوری تقریر کو سنا دیتے تھے. الحمدللہ سالوں سلسلہ رہا وہی چل رہا ہے. اب بھی وہی چلتے ہیں. تو جب اس کی قدر ہوئی تب نا. آپ کو اس کی قدر ہی نہیں ہے کیا ضبط کیجیے گا. سننے یہی بڑی بات ہے. کوئی نہیں اس لائق ہے کوئی نہیں لائق. حضرت تھانوی کی ایک بات ہم لوگ کیا حیثیت ہے لیکن بات انہیں کی نہ اس کے ضبط کا اہتمام نہ اس کے رب کا اہتمام کسی. تکمیل ایمان میں کوشش کرو. ایمان کامل اور مراتب معرفت حاصل کرنے میں پوری جد و جہد کرو. جتنا بھی اس مقصد اعلیٰ میں مشقت جھیلو گے اتنی ہی زیبا و مستحسن ہے. خواجہ محمد باز 7000 خلیفہ مجدد صاحب کے صاحبزادے ہمارے حضرت کہتے تھے مجدد صاحب کا جو تجدیدی کارنامہ ناقص رہ گیا تھا ان کے صاحبزادے نے پورا کر دیا. اورنگزیب کے پیر تھے یہ اتنے بڑے بادشاہ گئے تھے. بہت اورنگزیب نے پورے ہندوستان کا بادشاہ ہندوستان پاکستان اور بھی سب ان کے بادشاہ بلایا ان کو نہیں گئے. کیا نہیں میں اپنے باپ کے گدی یعنی جو بھی کہا ہو وہی مناسب ہے. آپ کیا بنے کبھی نہیں گئے. ہندوستان پاکستان میں اور سب کا بادشاہ وہ بلا رہا مرید ہے گئے نہیں. ہم کو یہی ناراض. اب تو بہت شور ہو جاتا ہے کہ فلاں امیر کیا جا رہے ہیں ہم لوگ. کچھ نہیں بچا. امیر تو خود زیادہ محتاج ہے اس کو زیادہ حساب دے رہا ہے. اس کے کیا تم جا رہے ہو. مراتب معرفت حاصل کرنے میں پوری جد و جہد کرو. اللہ مجھے بھی اس عمل کی توفیق دے میرے بچوں کو بھی توفیق دے. اصل دولت یہی ہے. مکان بنوا لینا یہ گاڑی خریدنا یہ تمہاری تکمیل نہیں ہے. ترقیش کہا جائے تو بجائے جتنا بھی اس مقصد اعلیٰ میں مشقت جھیلو اتنے ہی زیادہ مستحسن ہے. حدیث میں آیا ہے جو شخص اپنے تمام غموں کو ایک غم آخرت بنا دے اللہ کیا ہوگا. حضرت تھے بیٹھا حضرت کی ایک نواسی تھی بیٹھے ہوئے تھے. حضرت پھر نہیں کھا رہے تھے. آئس کریم زمانے میں آئس کریم سے کہاں لیکن کوئی لے آیا ہوگا کوئی بڑے آدمی نے بھیج دیا ہوگا. ہم لوگ جانتے نہیں 3-4 چمچہ کھایا ہے. یہ 1-2 اس لڑکی کو دے دیا تم کھا جاؤ ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے. ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے. ماشاء اللہ صاحب یہ بھی سیرت چھوڑ کے گئے ہیں. خالی جلالی بات نہیں چھوڑ کے گئے ہیں. یہ تواضع کی بات ہے نا. تواضع کی بات بھی چھوڑ کے گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے مشائخ کے طرز و طریق کی قدر کرنے کی توفیق دے بلکہ اس پر رہنے کی توفیق مانگا. جتنا بھی اس مقصد اعلیٰ میں مشقت جھیلو گے اتنے ہی زیبا و مستحسن ہے. حدیث شریف میں آیا ہے جو شخص اپنے تمام غموں کو ایک غم یعنی غم آخرت بنا دے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام غموں کو دور کر دے گا. مکتوب خواجہ محمد معصوم 7000 خلیفہ دے گا. سب ایک سے کیسے بنایا کیا کیا. ابھی ہم لوگ تو اسی زمانہ تو وہی ہے نا. وقت وہی ہے. کتنی قوت اللہ نے دی ہے لوگ. 7000 خلیفہ معمولی بات ہمارا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو
اپنی یہ زندگی جو قیمتی ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق۔ اور عموماً اخیر وقت میں انتشار ہوتا ہے، وہی اطمینان کا وقت ہونا چاہیے، اسی وقت انتشار ہوتا ہے۔ ہم لوگ یہی رہتے ہیں، جانتے ہیں دنیا ہے، گھر میں اختلاف، بڑے بڑے لوگ ہیں، برا حال، کوئی خدمت کی کوشش نہیں رہ جاتی، اس کی فکر ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگوں کا حالات سنتے نہیں، زندگی اسی میں گزر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو غم آخرت دے تاکہ آخرت بن جائے ہم سب لوگوں کو۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے ان بزرگوں کی تعلیمات کو پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب علم وہ علم نہیں جو ہے، جس کو علم کہتے ہیں وہ اخباری علم ہے، یہ سب حدیثی علم ہے، آیاتی علم ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہو دیتا ہے آخری ہو، کب آخری ہو یہ مذہب دن آخری سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے عمر کی قدر کرنے کی توفیق۔ رمضان آتا تھا جاتا تھا،